السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پھر ایک مرتبہ میں محمد اسماعیل حسین نوری ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں، بہت ہی بہترین مضمون لے کر کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص خطا پر خطا کرتے جا رہا تھا، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا تھا اور پھر توبہ کر لیتا، مگر توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی توبہ کو توڑا، یعنی اب اگر کوئی توبہ کرے گا اور توبہ کو وہ توڑے گا تو پھر میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل فرمایا کہ اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ اب جو ہے توبہ کیا ہے لیکن اب کوئی گناہ نہ کرے اور توبہ کو نہ توڑے۔ یہ جا کر کہہ دو اگر وہ توبہ کو توڑتا ہے، گناہ کرتا ہے تو میں اب بخشنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا وہ شخص، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی کی گئی، آپ نے اس شخص اس آدمی کو کہلا بھیجا اب تیرے لیے مغفرت و بخشش نہیں ہے۔ وہ جنگل میں نکل پڑا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس انداز میں عرض گزار ہوا، اس انداز میں دعا کرنے لگا، اس انداز میں کہنے لگا کہ الہی تیرے عفو کرم کے خزانے ختم ہو چکے ہیں یا میرے گناہ کے باعث تیرا کچھ نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طریقے سے عریضہ پیش کرتا ہے، یعنی اپنی بات کو رکھتا ہے کہ الہی تیرے عفو کرم کے خزانے ختم ہو چکے ہیں یا میرے گناہ کے باعث تیرا کچھ نقصان ہوا ہے۔ کیا تو نے اپنے بندوں پر کرم کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ تیرے عفو کرم کے سامنے کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ جبکہ مجھے فرمایا جا رہا ہے اب تیری مغفرت و بخشش نہیں ہے۔ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی اور حضرت موسیٰ نے مجھ تک یہ بات پہنچایا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی ہے، میں گناہ کرنے کے بعد مجھے اب بخشایا نہیں جائے گا، تو آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ الہی تو مجھے کیوں نہیں بخشے گا حالانکہ تیرے اوصاف میں کرم موجود ہے، اور جب تو خود ہی اپنے بندہ کو اپنے رحمت سے مایوس کرے گا تو امید کس سے رکھے گا؟ الہی جب تو اپنا دروازہ بند کر دے گا تو الہی اب کوئی گنہگار تیرے دربار میں کیسے جائے گا؟ کس سے امید رکھے گا؟ سب تو تیری ہی دربار میں ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، اور تو ہی کسی کو اگر کسی کے لیے دروازہ بند کر دے گا تو بندہ جو ہے مایوس ہو کر اب کس کے دربار میں جائے گا؟ اس طریقے سے وہ بندہ، وہ گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا۔ تو الہی اپنے دروازے پر آنے والوں کو تو از خود ہی بھگائے گا، تو خود ہی اس کو بھگا دے گا تو کون آئے گا؟ اور اگر بالفرض تیرے خزانوں سے رحمت ختم ہو چکی ہے اور تو مجھے عذاب ہی دینا چاہتا ہے تو میری اتنی ہی گزارش کو تو منظور فرما لے۔ اب دیکھیے بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ الہی تو میری اتنی دعا، اتنی گزارش کو تو منظور کر لے، قبول کر لے۔ وہ یہ کہ اپنے تمام خطا کار بندوں کے، تمام گناہ گار بندوں کے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تمام کے تمام خطا کاروں کے اور گناہ گاروں کے جملہ گناہ مجھ پر ڈال دے۔ دیکھیے اس طریقے سے وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ الہی دنیا میں جتنے بھی خطا کار ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں، تمام کے گناہ کو میرے سر پہ ڈال دے، میں ان پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے کے پاس ایک وحی بھیجی
کہ اسے فرما دیجئے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کو بھی بھر دیں، آسمان سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے بخش دے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کیونکہ تو نے میرے عفو اور میری رحمت کے کمال کو پہچان لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے عفو اور میری رحمت کے کمال کو پہچان لیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ نزہۃ المجالس حصہ دوم اور صفحہ نمبر 117 میں یہ واقعہ درج ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو حضرات اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔